فرائض میں خوش آمدید. میں افتخار شرازی. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور ویڈیو لنک پہ کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں عارفہ نور. ناظرین، پاکستان آج 71 سال کا ہو گیا ہے. ملک بھر میں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. آپ تمام لوگوں کو پہلے تو آزادی کے جشن اور پاکستان کا 71واں جنم دن آج مبارک ہو. آج کے دن اسلام آباد میں مرکزی تقریب جو ایک ہمیشہ سے روایت رہی ہے منعقد ہوئی، جس میں صدر مملکت ممنون حسین نے آزادی کی اس تقریب سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے فیصلے صرف اور صرف ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہونے چاہیے. اور الیکشن کمیشن کو 25 جولائی کے انتخابات کے حوالے سے جو اعتراضات لاحق ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے انہیں دور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جماعتیں جنہوں نے اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ بنایا اب اس کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی اعتراضات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. پاکستان نے اپنے گزشتہ 70 برسوں میں کیا اہم سبق سیکھے ہیں بنیادی طور پہ، اور جمہوریت کے سفر میں ابھی مزید کتنی دشواریاں ناظرین اب باقی ہیں، بالخصوص انتہا پسندی، کمزور معیشت اور سیاسی استحکام. یہ ایک ایسے نئے چیلنجز ہیں جو آج کے پاکستان کو لاحق ہیں، لیکن ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کتنا کچھ تیار ہے اور اب آگے کا سفر نئی پارلیمان کیسے طے کرے گی. بنیادی طور پہ آج ہم اس نقطے پہ خصوصی طور پہ غور کریں گے، کیونکہ 15ویں پارلیمنٹ وجود میں آ چکی ہے جس کے ڈپٹی اسپیکر کا کل اور اسپیکر کا انتخاب بھی کل ہونے جا رہا ہے. پھر ہم ذکر کریں گے پاکستان کے جشن آزادی پر جو بین الاقوامی برادری کا خیر سگالی کا جو ایک پیغام ہے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری سطح پہ کسی دوسرے ملک کی آزادی کی تقریبات کو منایا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تہران کی اور مشہد کی شہروں کی پہ پاکستان کے پرچم لہرائے گئے ہیں. وہاں پہ یوم آزادی کے حوالے سے بڑے بڑے بینرز اور وہاں پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں. پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے ہم نے دیکھے کہ قائد اعظم تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں، جبکہ برطانوی اور جرمن سفیر جو پاکستان میں ہیں اردو میں جو پاکستان کی قومی زبان ہے پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو نئی حکومت جو 18 اگست کو جب عمران خان صاحب اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں اور وہ حلف لیتے ہیں اس کے بعد وجود میں آ جائے گی. عالمی برادری کا جو یہ رسپانس ہے یوم اگست کے اوپر، اس کو لے کے پاکستان کو جو ایک عالمی تنہائی ہے اس سے کیسے باہر نکال پاتی ہے. اور پھر ذکر ہوگا ملک میں سیاست کا. کل جیسے ہم نے کہا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور دوسری جناب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے جو اپوزیشن بینچوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تو ہو گئے، لیکن اب یہ اتحاد مشکل صورتحال کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ناظرین کہ اگر پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے شہباز شریف صاحب کے علاوہ کسی اور شخصیت کو نامزد کیا گیا تو پھر بڑا مشکل ہوگا، پیپلز پارٹی کے ارکان ایسے کسی شخص کو ووٹ نہیں کریں گے. اور پھر ذکر کریں گے ہم آخر میں شہباز شریف صاحب کا جو نون لیگ کے اب نئے صدر ہیں. اب ان کو ایک نئی مشکل درپیش آئی ہے. کل کا اجلاس ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کا جس کے اندر انہیں بڑا ٹف ٹائم دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑا ہلکا ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ جو نئی حکومت بننے چاہ رہی ہے جو ایک احتجاج کی جو ایک پالیسی ہے اس کے حوالے سے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. اسے ترک کرنا پڑے گا. اور بالخصوص نواز شریف کا جو نیریٹو ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، جس پہ پھر ان کو یہ کہنا پڑا کہ کل تو ایک کہ جب احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب کی پیشی ہوگی وہاں پہ بھی وہ جائیں گے، اور پارلیمان کے کل کے اجلاس میں وہ کالی پٹیاں باندھ کے شریک ہوں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. یہ ملک عوام کی مرضی سے وجود میں آیا تھا، اس طرح اس کی قسمت کے فیصلے بھی ووٹ کی پرچی سے ہوں گے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زید صاحب, آج کا دن مرکزی تقریب ہوتی ہے اور صدر کی اسپیچ یقیناً غور سے سنی بھی جاتی ہے اور اس کے اندر ایک میسیجنگ ہوتی ہے, اور آپ کو علم بھی ہے کہ صدر فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے, اگرچہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ضرور ہوتا ہے, لیکن جب وہ صدر کے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام لوگوں کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے. آج کے دن انہوں نے کچھ بہت اچھی باتیں بھی کی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور علامہ اقبال نے بڑا ٹھیک کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, گویا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کے باہر لانا اور لوگ اپنے تصورات کے مطابق ایک سیکیور ماحول کے اندر زندگی بسر کریں. پاکستان اس لیے بنا تھا, اگرچہ پون صدی کے اندر بڑے نشیب و فراز ہم نے دیکھے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اپنی منزل پہ آج بھی نہیں پہنچا. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے سر کہ فتح مکہ کے دن جو بات کی گئی تھی کہ پرانی تلخیوں کو بھلائیں اور پھر آگے ترقی کی منزل کے اوپر چلیں, کہ آج وقت کی آواز ہم سن پا رہے ہیں, ہمیں سنائی دے رہی ہے. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز, ان کے اندر ادارے بھی ہیں اور پولیٹیکل فورسز بھی ہیں, کیا وہ یہ آواز سن رہی ہیں؟ اور ساتھ میں کیا آج کے دن پریزیڈنٹ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ الیکشن کمیشن جس کو سیاسی جماعتوں نے بااختیار بنایا ہے بٹ اعتراضات ہو رہے ہیں ان کو دور کریں؟ یہ تھوڑا سا تاثر یہ ملا ہے کہ وہ جماعتیں جن کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے, بالخصوص نون لیگ, وہ ان کی آج ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئی ہیں. دیکھیں اس میں ایک دو تین چیزیں ہیں افتخار. ایک تو یہ صحیح بات ہے کہ جو ایک صدر مملکت کی تقریر اس موقع پہ ہوتی ہے یا کسی اور قومی دن پہ ہوتی ہے, وہ ایک فارمل تقریر ہوتی ہے, ایک میسج ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ بعض ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ کس دن کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب وہ نئی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے تو اس میں بہت ساری باتیں کر سکتے تھے. خیر لیکن اس میں بہت اچھی باتیں بھی کی گئی ہیں, جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان جو ہے ایک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں وجود میں آیا, اور اس کی بقا کا سارا دار مدار جو ہے وہ جمہوریت سے ہے. میرے خیال اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اور یہ تو حقیقت ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں 71 سال ہو چکے ہیں اس ملک کے بنے ہوئے, تو تھوڑا سا یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم اپنے جشن تو ضرور منانا چاہیے. ہر قوم جو ہے اپنی آزادی کا جشن مناتی ہے, لیکن جشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ایک لحاظ سے ایک انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں, یا جو ہے اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے 71 سال میں کیا کھویا اور کیا پایا. مثلاً یہ ہے کہ یقین طور پہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. جو ملک جو ہے قائد اعظم نے کریٹ کیا تھا یہ ہے وہ 1947 میں وہ پاکستان نہیں ہے. پہلی تو بات یہ تھی. ایک اس ٹریجڈی سے بھی گزرے ہیں ہم, جس میں ایک ملک جو ہے 2 لخت بھی ہوا ہے. اور تو دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ اس ملک میں جو ہے جو پہلے بھی بات آ رہی تھی کہ جمہوریت کے نام پہ بنا تھا, جمہوری اسٹرگل سے, اور تو اس کے بعد کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس ملک میں واقعی جمہوریت جو ہے وہ پوری طرح پروان چڑھی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں اچھی بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ بھی ہوا ہے اس ملک میں کہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یعنی آپ نے جو ہے وہ جو ہونا چاہیے تھا ایک آگے ایک ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے 70 سال میں جو ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے. بالکل, بالخصوص ایسے میں کہ جب آپ سے 1 سال بعد آزاد ہونے والا چین آج دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں عارف, آپ کی طرف بھی آؤں گا. اگر آج ہم 11 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کے کوئی 4 نکات کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 بڑی بیماریاں ہیں جن سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہترین کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو, ان کے مذہبی اعتقاد کا تحفظ ہونا چاہیے. کرپشن انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا پرابلم ہے, اس سے آئینی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا پڑے گا. پھر بلیک مارکیٹنگ کی ذخیرہ اندوزی کی بات کی, اور 4 اغبرا پروری جس کے اندر نیپوٹزم. انہوں نے کہا کہ یہ 4 بڑی بیماریاں ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن آج کے دن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 4 بیماریاں دور ہو پائی ہیں؟ شرازی صاحب, بالکل ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ 4 بیماریاں دور ہو پائی ہیں, اور آئی تھنک ہمیں ان پہ ہمیشہ ہی کام کرنا پڑے گا. مگر میرے خیال میں اس وقت جو 2 سب سے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے جن کے اوپر ہمیں امیڈیٹلی کام کرنا چاہیے, وہ تو ایک ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے جس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے اور ہم اس کو بالکل امپلیمنٹ نہیں کر پائے, اور دوسری اکنامک سچویشن ہے. اگر ذرا تھوڑا سا تاریخ کو ایک طرف رکھ کے صرف اب ہم پریزنٹ سچویشن کو دیکھیں تو شاید جو 2 سب سے بڑے چیلنجز ہیں جن کی ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ 2 ہیں. اور obviously ان کے ساتھ ساتھ یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو ساری چیزیں ہیں ان پہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے, بٹ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر تھوڑا سا پرائیورٹائز کیا جائے
تو شاید یہ دو سب سے بڑے چیلنجز ہیں. اور پھر باقی جو آپ نے 4 پوائنٹس جن کی بات کی ہے اس کے بارے میں آئی تھنک یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اگر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کر لیں گے، جو کہ خیر پی ٹی آئی کا ایک وعدہ بھی تھا الیکشنز کے دوران، تو ان میں سے بہت ساری چیزیں تو شاید اس کے تھرو ہی ہینڈل ہو جائیں گی اور اس کے اوپر وقت لگے گا. اور وہ میرے خیال میں ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی قوم ایک دن کوئی آتا ہے اس کی زندگی میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اب انسٹیٹیوشن بلڈنگ کر لی، اب ہمیں اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے ریفارم کا جو چلتا رہتا ہے، چاہے آپ ترقی یافتہ ہو جائیں یا نہ ہو جائیں، آپ امریکہ ہو، آپ چین ہو، آپ برطانیہ ہو، آپ کو کانسٹنٹ ریفارم اور کانسٹنٹ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی پڑتی ہے. جی کوئکلی اگر ون لائنر آپ دینا چاہ رہے ہیں. ایک خالی بنیادی جب میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں قائد اعظم کے وہ الفاظ بھی یاد رکھنے چاہیے جس میں جو ہے جنہوں نے کہا تھا یہ پاکستان بن چکا ہے، یہ اس میں کوئی مذہبی تفریق نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے جو آج ہم پاکستان دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پاکستان کا وجود جس کوسوں دور دکھائی دیتا ہے. بلکہ جو ہرپا جو بات کر رہی تھی کہ ایکسٹریمزم یہ سے بڑی چیز ہے جو پاکستان کی جو وجود جس چیز پہ قائم تھا اس کو جو ہے اس کے خطرہ لاحق ہے. سب سے بڑا خطرہ یہی ہے. اور واقعی آج 71ویں یوم آزادی کے اوپر 71 کا سانحہ بہت شدت سے یاد آ رہا ہے. یقینی طور پہ اگر نہ ہوتا تو یقینی طور پہ آج واقعی قائد اعظم کو وہی پاکستان ہو جس کا خواب انہوں نے دیکھا بھی تھا، اس کو حاصل بھی کیا تھا. اور بالخصوص فتح مکہ کا ذکر کیا ہے صدر مملکت نے کہ پرانی تلخیوں کو بھلا کے آگے بڑھنا چاہیے. یقینی طور پہ سیاسی جماعتوں کے لیے آج کے لیے سب سے بڑی جو ایک گائیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ اب مل کے چلیں گے تو پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے. بریک لیتے، بریک کے بعد عالمی برادری نے جس طرح رسپونڈ کیے آج کے دن کو کتنا حوصلہ افزا ہے نئی حکومت کے لیے، اور کیا واقعی یہ چیزیں آگے چل کے پاکستان کے لیے ہیلپ فل بھی ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پاکستانیان السلام علیکم. جرمن حکومت اور میری طرف سے پوری قوم کو جشن آزادی اور نئی حکومت مبارک ہو. But also remembering how far we have come and where we will go in the future. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. زید صاحب، انفیکٹ آج پہلی بار ایران کی تاریخ میں کسی ملک کا سرکاری سطح کے اوپر جشن آزادی منایا گیا. نہ صرف عام لوگوں نے، وہاں کی حکومت نے، بلکہ کمانڈ اور سٹاف کالج کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے وہاں پہ بھی ان کے فوجیوں نے بھی، اور ساتھ میں جرمن سفیر، برطانوی سفیر. کیا واقعی پاکستان کے اندر قیادت بدلنے سے اب لوگوں کے ہمارے بارے میں سوچ اور رویے بدل رہے ہیں؟ سر نہیں، دیکھیں ایک تو جہاں تک ان کے پیغامات کا تعلق ہے ایمبیسڈرز کا، وہ تو ایک ریگولر چیز ہے، مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے. کہ آج میں خیال اردو میں پریکٹس رہی ہے پہلے بھی یہ ہوتا ہے، مطلب آپ کسی ملک کے اندر جو ہیں وہ آپ کو جو ہے اس قسم کے پیغامات ملتے ہیں. اس پہ نہیں، یہ ضرور بات ہے کہ ایران میں جو کہ جس طرح سے منایا گیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک اچھی روایت ہے اور بڑھی بھی ہے. تو یہ حکومت کی تبدیلی میں نہیں کہوں گا اس کو، ایک لحاظ سے جو ہے یہ تو ایک میرا خیال پاکستان کے لیے کیا گیا ہے. اور میرا خیال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید جو ہے ایران کے اندر جو ہمارے لیے پاکستان کے بارے میں ایک خیالات جو ہیں اس کی ترجمانی بھی کرتی ہے. تو یہ ارسپیکٹو آف کون سی گورنمنٹ ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی ہے، ایک ملک کے بارے میں ایک لحاظ. لیکن جو جذبے کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو خیال ہے کہ پاکستان کو رسپونڈ کیسے کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں پاکستان کو ایک اچھی چیز ہے کہ جب اس سے جب ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے ان کے خیالات کیا ہیں، ان کی رائے کیا ہے، ایک اچھی خیالات رکھتے ہیں، تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اور تعلقات قریب ہو سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ پہلے بنا ہوا تھا کہ ہمیں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے علیحدہ رہنا چاہیے جس میں وہ ہم فریق بنتے ہیں اس قسم کے کانفلکٹ میں. بالکل عارفہ، انفیکٹ یہ جو ہم نے سوال پہلے بھی اٹھایا تھا کہ اس طرح کے جو خیر سگالی کے پیغامات آ رہے ہیں بڑے انکریجنگ ہیں. آگے چل کے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے پاکستان کو جو ہم کہتے ہیں کہ عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، مدد مل سکتی ہے. ایسے میں کہ جب پہلی بار ایران کے اندر سرکاری سطح پہ آپ کا یوم آزادی منایا جا رہا ہو، بڑے ملکوں کے سفیر آپ کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہوں، تو انکریجنگ ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا ہے، آگے بہتر ہو جائے گا؟
دیکھیں انکریجنگ تو ہمیشہ ایسے واقعات رہتے ہی ہیں، بٹ میرے خیال میں جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ ان کو ہمیں کبھی کسی ایک حکومت یا کسی ایک رژیم سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. یہ ریاست کے تعلقات ہوتے ہیں ریاست کے ساتھ، اور نہ ہمیں اس کے اندر اس طرح کی کوئی امپریشن کریٹ کرنا چاہیے کہ لگے کہ ان کا تعلق الیکشن سے ہے یا عمران خان سے اسپیسیفکلی ہے. یہ پاکستان کی طرف ایک گڈ ول کا جیسچر ہے، چاہے وہ برطانیہ سے آئے چاہے وہ ایران سے آئے، اور اس کو رسپونڈ بھی اسی طرح کرنا چاہیے. یہ رسپانس بھی جو ہونا چاہیے وہ ایک ریاست کا رسپانس ہونا چاہیے. جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے بھی رہے ہیں، بٹ اس میں بہت جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرابلمز یا ہنڈرنسز بھی رہی ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. پاکستان کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ صرف عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ اسلام آباد کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ایشو ہے، یا پھر آبویسلی جو یمن کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں سچویشن بنی ہوئی ہے. تو ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے. اور اگر یہ سارے اچھے میسیجز نہ بھی آتے ہو 14 اگست پہ، تو شاید ہمیں پھر بھی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو امبیسڈرز نے اردو میں پیغامات دیے ہیں، یہ شاید ان کا تعلق جو ماڈرن ڈپلومسی سے ہے وہ زیادہ ہے، کہ ڈپلومسی کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے ماڈرن ڈے کے اندر. اب امبیسڈرز جو ہیں وہ صرف اپنے رول کو اس طرح نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ایک حکومت سے دوسری حکومت تک پیغام پہنچانا ہے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایکچولی اپنے ملک میں ایک امیج پریزنٹ کرنا ہوتا ہے جس بھی وہ ملک میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ ادھر کلچرل ایونٹس کریں، لوگوں سے ملیں، اور مجھے لگتا ہے کہ حصہ ہے. جی صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے. اور خاص طور پہ جرمن امبیسڈر جو ہیں اس وقت وہ جو ہے خاص عوامی انداز ہے ان کا، اور وہ اردو بھی بولتے ہیں، پھر اس کے کھلے عام وہ سفر بھی کرتے ہیں. اور ایک واقعہ بھی یاد ہے کہ ملتان گئے تھے تو وہاں میٹرو میں سفر کرنا بھی چاہا تھا. تو یہ ایک ان کا کل اپنی فاکسی لے کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھومتے رہے سر، وہ پاکستانی پرچم لے کے. اب چھوٹا سا بریک لیتے ہو، بریک کے بعد کل اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب، اور ساتھ میں نون لیگ پیپلز پارٹی کا اپوزیشن بینچوں پہ اتحاد جو ٹوٹتا ہوا مشکل صورتحال کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب کے لیے بطور پارٹی ایک نئی مشکل. زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہارڈ سٹانس لینا چاہیے، تگڑے ہوں، بھرپور احتجاج کریں، لیکن وہ دھیمے انداز میں چلنا چاہ رہے ہیں. کیسے مینج کریں گے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر معاملات کو؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا کینڈیڈیٹ ایم ایم اے سے ہوگا. پارلیمنٹ کے اندر ان کا لائے عمل کیا ہوگا اور پارلیمنٹ سے باہر کیا اسٹریٹجی ہوگی. تو یہ کمیٹی جو ہے یہی وہ لائے عمل تیار کر رہی ہے. ویلکم بیک جی. زاہد صاحب، کل اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کل بنی گالہ کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو فون کالز آ رہی ہیں، خفیہ رائے شماری نا سرکل، ان کو خطرہ ہے تھوڑا سا کوئی گڑبڑ ہونا جائے. پتہ نہیں کون خلائی مخلوق کس کو فون کرتی ہے اب تو میرے خیال یہ کوئی لگتا ہے یہ خلائی مخلوق جو ہے اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے. یہی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ایک شکایت کرتا ہے کہ اس کو واٹس ایپ آ رہے ہیں. نہیں، اصل بات یہ آتی ہے پیپلز پارٹی میں بھی خطرہ ہے نا سر، بڑے پرانے کھلاڑی ہیں. جی عارفہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا جی فیشن ہو گیا یہ کہنا کہ ہمیں فون کالز آ رہی ہیں اور وہ ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہیں. اصل میں تبھی تو ہم تینوں مشہور نہیں ہیں، ہمیں ابھی تک کسی نے فون کال نہیں کی. ہاں، مسئلہ یہی ہے کہ اب اس میں ہمیں کوئی اس قابل بھی نہیں سمجھتے. خیر، اس میں اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں اختلافات جو ہیں ان کے تو مطلب یہ کہ یہ جو بنا تھا الائنس وہ ایک وقت پیپلز پارٹی نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. پارٹی جو گرینڈ جو ہے الائنس بنا تھا، اپوزیشن الائنس، اس کا ایک لحاظ سے مقصد صرف یہی تھا، ایک ضرورت تھی اس وقت کی کہ جو ہے اپنی تھوڑی سی جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو. لیکن اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ جو ہے یہ قائم رہ سکتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہیں پہ دراڑیں پڑ گئی جبکہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ناکام ہو گئے کہ ان سے بائیکاٹ کرایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ افتخار کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو چلے گی ایک حد تک. اس پورے سسٹم میں جو نیا بن کے آیا جہاں الیکشن کے بعد جو ہے اس میں سب سے بڑا اسٹیک اپوزیشن پارٹیوں میں وہ پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی نے کی سیٹیں بھی بڑھ گئیں، ان کو اسپیس زیادہ مل گئی نیشنل اسمبلی میں،
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سندھ میں اور مضبوط ہو گئے، سندھ میں اور مضبوط ہو گئے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ کس بل بوتے پہ پی ایم ایل این کے ساتھ زیادہ عرصے تک چل سکیں گے؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ آلریڈی بات آ چکی ہے شہید رحمان کا جو بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے علاوہ اگر آپ خواجہ آصف کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا کہ ان کو پریمیم کے طور پہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لائیں گے تو پھر تھینک یو ویری مچ. تو پھر بعد میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں شہباز شریف کو اگر لے گیا ہے تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. جس رفتار سے جا رہے ہیں اس میں یہی بھی ہو سکتا ہے وہ ممکن. کیا عارفہ واقعی یہ لگتا ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہو؟ مطلب کوئی اعتراض بھی نکالا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے راہیں جدا کرنی ہے. اور اب تو تجزیے اور تبصرے یہ بھی آ رہے ہیں کہ فیوچر میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں. ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں فیوچر میں؟ آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا نہیں کل عمران خان صاحب آصف زرداری کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے اور بلاول بھٹو کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب کیمسٹری دیکھی آپ نے، کیمسٹری کتنی مل رہی تھی. صحیح کہہ رہی ہیں، آنکھوں سے آنکھیں میں ڈال کے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تصویریں کھنچوائی گئی ہیں، کیمرہ مینوں کو بلایا گیا کہ آؤ بھائی جان تصویر کھینچو. اور اگر صرف گڈ ول جیسچر ہوتا تو پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا جاتا، بٹ وہاں تو نہیں ہوا. سو کلیئرلی، اور میں صرف اچھا ملایا شہباز شریف صاحب سے بھی. ہاں لیکن ملایا، لیکن دیکھ کسی اور کو رہے تھے، ہاتھ ان کو ملایا. یہ فرق تھا تصویروں میں، جہاں پہ منہ دوسرے کر کے ہاتھ دے دیا یہ تم بھی ہو تو ہاتھ ملا لو. بالکل. اچھا، تو بٹ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ میں آپ دونوں سے صرف اس چیز پہ ڈس ایگری کرتی ہوں کہ میرے خیال میں پی 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 اور پی ایم ایل این کا تو ایک ٹیمپرری یا ایک مومنٹری بھی الائنس نہیں تھا، وہ تو ایک ان نیچرل الائنس تھا. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف ایک پارٹی ہے جس سے پنجاب بھی ان سے لے لیا گیا اور سینٹر میں بھی ان کی حکومت نہیں بنی، اور obviously جو الیکشن سے پہلے واقعات ہوئے ان میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور دوسری طرف ایک ایسی پارٹی ہے جس کا جیسے آپ دونوں نے کہا کہ سندھ کے اندر تو ان کی نمبر آف سیٹس بڑھ گئی ہیں، تو ان کا تو سٹیک پی ٹی آئی جتنا ہی ہے اس سسٹم کے اندر، وہ کیسے پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن کے لیے بھی کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ تو ایک کس وجہ سے پی 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 اس وقت بھی کھڑی ہوئی پی ایم ایل این کے ساتھ یہ شور مچانے کے لیے کہ ریگنگ ہوئی ہے، مجھے تو تب بھی سمجھ نہیں آیا. اور اس لیے جو اس وقت ان کا جو رد عمل ہے وہ زیادہ لاجیکل لگتا ہے. اور اب تو میرا خیال خورشید شاہ اسپیکر کے الیکشن تو لڑ رہے ہیں نا، خورشید شاہ اسپیکر کے الیکشن تو لڑ رہے ہیں نا. منت ترلے کرنے گئے پی ٹی آئی والے ان اپوزڈ آنے دیں، اس کا نہیں، الیکشن ضرور لڑیں گے ہم، ضرور لڑیں گے. حکومت کے لیے مسئلہ تب ہوتا ہے جب اپوزیشن کے یونائٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اور اگر پی 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 اس وقت سے یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتراض ہے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ پہ جو انہوں نے پی ایم کے لیے کھڑا کرنا ہے، تو اس کے بعد کیا پی ایم ایل این پی 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 کے اسپیکر کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گی؟ سوال تو یہ ہے نا. اور وہ اگر سپورٹ طور پہ یہی بڑے سوالات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت پھر عارفہ آ گیا. اس کے بعد بڑے بھائی اڈیالہ جیل میں اور چھوٹے بھائی کے لیے جیل سے باہر تو ہیں وہ، لیکن مشکلات ان کے لیے بھی کم نہیں ہو رہی ہے. پارٹی کے اندر سے دباؤ آ رہا ہے کہ بھائی جان احتجاج، اور وہ بھی بھرپور احتجاج، ایسے نہیں چلنے والا. کیا کریں گے شہباز شریف صاحب؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد زید صاحب سے عارفہ سے پوچھتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب، کل قومی اسمبلی کا اجلاس تو بڑا پرامن طریقے سے گزر گیا، لیکن اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے طارق رفعت چودھری صاحب کے فارم ہاؤس پہ، جہاں پہ نون لیگ کے لوگوں نے کہا ہے کہ جی چیف صاحب ایک ہی ہو رہے ہیں. آپ تو بڑے سکون سے گئے ہیں، ہینڈ شیک بھی کیا ہے، اسمائل بھی دے رہے تھے، تو اس طرح تو نہیں چلنے والا. نواز شریف جس نیریٹو کو لے کے چل رہے تھے، ایک تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے، اب آپ بڑے پرامن طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو پھر پارٹی کا کیا ہوگا؟ یہ بات صحیح ہے کہ میرے خیال کافی لوگوں کو یہ احساس ہوا تھا وہاں پہ بھی کہ جو ہے جس طرح سے جو ہے اسی جبکہ نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا یا ساری جو حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی، اسی وقت جو ہے چند مائل کے فاصلے پہ جو ہے نواز شریف صاحب کو بختربند گاڑی میں لایا جا رہا تھا. ایک تو بہت ہی میرے خیال یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اس کو یہ طریقہ جو ہے کبھی بھی ایک درست نہیں ہے کہ آپ کسی کو اتنا ہیوملیٹ کریں. ٹھیک ہے، جو ہے جو
جو ویڈیو کے لوگوں نے کہ اصل کوریج کے لیے اندر نہیں کر سکے. یہ کہ یہ تھا، لیکن اس میں ایک اور جو لوگوں کو حیرت یہ بات ہوئی تھی کہ جیسا لگتا تھا کہ پی ایم ایل این کا جو وہاں پہ پارلیمنٹ کے بیٹھے ہوئے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا. مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہنگامہ ہوتا ہے پہلے دن کا، لیکن یہ تک نہیں تھا کہ کسی نے جو کالی پٹی باندھی ہو. اور وہ تو لگ رہا تھا کہ ایسا کہ دو الگ الگ پارٹیز ہیں اور جو ہے ان کا کوئی ایسا لگتا نہیں تھا کہ جو ہے کوئی ایک نواز شریف کوئی لیڈر ہوا کرتا تھا اس پارٹی کا. تو ایک پارٹی پوری دو نیریٹیو میں پھنس گئی ہے. ایک نیریٹیو وہ تھا جو کہ بڑے میاں صاحب یا نواز شریف صاحب لے کے چل رہے تھے، ایک نیریٹیو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. شہباز شریف صاحب کے جو ہے قیادت ہاتھ میں آ گئی ہے، یہاں ان کے پاس قیادت ہے اور پنجاب میں ان کے بیٹے پہ ہو گئی ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھیں کہ قیادت جو ہے فیملی کی ایک برانچ سے ہٹ کے دوسری برانچ پہ آ گئی ہے. لیکن کیا شہباز شریف صاحب اپنی اس قیادت کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں جو ہے جو الیکشن کے دوران میں سب سے زیادہ جو شخص ایکسپوز ہوا جس کی لیڈرشپ کوالٹی بڑا کہا جاتا تھا وہ ہے شہباز شریف. عارفہ، نواز شریف کی پالیسی تصادم کی، شہباز شریف کی مفاہمت کی. اب دو پالیسیز ہیں لیکن پارٹی کا پریزیڈنٹ تو ایک ہی ہے. شہباز شریف صاحب بیچارے کیا کریں؟ کچھ آپ بھی مشورہ دے دیں انہیں. پارٹی کو انٹیکٹ بھی رکھنا ہے، سیاست بھی کرنی ہے، بھائی کے نیریٹو کو بھی لے کے چلنا ہے آگے. شراج صاحب، میرا تو یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے کل شور مچایا اور شہباز شریف صاحب کو برا بھلا کہا کہ وہ کچھ کر نہیں رہے، ان کو سب سے زیادہ تو تکلیف اس بات کی ہوگی کہ پنجاب ہاؤس میں وہ میٹنگ نہیں کر پائے اور ان کو ایک اپنے سیاسی جو لیڈر ہیں ان کے فارم ہاؤس پہ جانا پڑا جو کافی دور ہے، سینٹرل اسلام آباد میں ٹھیک ہے. آپ اصل میں سمجھ نہیں رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے مسائل کتنے زیادہ ہیں. کہاں پنجاب ہاؤس کے اندر بیٹھ کے وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے اور چائے پیتے تھے اور میٹنگز کرتے تھے، اور کہاں طارق فضل چودھری صاحب کا فارم ہاؤس جتنا بھی وہ پوٹینشیل ہو. 10 سال کی عادتیں پڑی ہوئی تھی پنجاب ہاؤس کی، ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہاں، تو اصل میں تو غم و غصہ جو ہے پارٹی کے اندر وہ ایسی چیزوں کے اوپر ہے. وہ کیا اب وہ نکال صرف شہباز شریف صاحب پہ نکال سکتے، کیونکہ نواز شریف صاحب بیچارے تو اب ان کی اپنی بہت مصیبتیں ہیں اور مسائل ہیں. بٹ دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر سچ مچ اس طرح کی باتیں کل کی میٹنگ میں ہوئی ہیں تو وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ وہ شہباز شریف صاحب جا کے ڈی چوک پہ اس وقت مظاہرہ شروع کر دیں، کنٹینر پہ کھڑے ہو جائیں؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے؟ میرا تو یہ سوال ہے کہ وہ کتنا زیادہ شور ڈال سکتے ہیں. آفٹر آل ان کی پارٹی نے کہیں نہ کہیں تو جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے اور ہم پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے، تو اس کے لیے اوتھ ٹیکنگ تو کرنی ضروری ہے. اور اگر اس وقت شہباز شریف صاحب سڑکوں پہ نکل آئے تو سب سے پہلے جو پارٹی ٹوٹے گی اور لوگ اس کو چھوڑ کے جائیں گے تو پھر کون بات کرے گا؟ سو اب مطلب کہ شہباز شریف صاحب بالکل عارفہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کی درست ہے کہ اتنا ہی کر سکتے اور اتنا وہ کرنے جا بھی رہے ہیں. کل جب احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب کو لایا جائے گا تو شہباز شریف اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ بھی جائیں گے، اور جب کل پارلیمان میں جائیں گے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے تو کالی پٹیاں بھی باندھیں گے. لیکن اگین پارٹی کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ پالیسی نہیں چلنے والی. شہباز شریف کو خاص کلیئر کٹ ایک لائن لینی پڑے گی، کسی ایک طرف کھڑا ہونا پڑے گا. اس سے کیسے نمٹیں گے یقینی طور پہ ہم سب اس کے منتظر ہیں کہ اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.